السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لکڑہارے کی بیوی کا دلچسپ واقعہ بیان کریں گے کہ لکڑہارے کی بیوی کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لکڑہارے کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم خاتون جنت ہو، یعنی کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہوئی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد حیران ہو گئی اور فرمایا، اے بابا جان، میں تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، تو لکڑہارے کی بیوی مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جائے گی؟ آخر اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تم خود ہی لکڑہارے کی بیوی سے جا کر مل لو، تمہیں اس کا عمل سمجھ میں آ جائے گا۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے ملنے کی بے چینی ہوئی اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کا ارادہ فرمایا اور دوسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچی اور آواز لگائی تو لکڑہارے کی بیوی دروازے پر آئی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں فاطمہ بنت رسول ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے خاتون جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لائی ہے، یہ میرے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے اور میری خواہش ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ملاقات کروں، لیکن میں آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی، اس وقت میرے شوہر گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ رات کو گھر آئیں گے، ان کی اجازت کے بغیر میں آپ کو گھر میں نہیں لے سکتی، وہ رات کو آ جائیں گے، آپ کل آ جائیے، میں آپ کی اجازت ان سے لے لوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسرے دن لکڑہارے کی بیوی کے گھر جانے لگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام حسن آئے اور کہا، اماں جان آپ کہاں جا رہی ہے؟ آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیے، اور امام حسن ساتھ چلنے کی ضد کرنے لگے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو لے کر لکڑہارے کی بیوی کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو لکڑہارے کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
میرے گھر مجھ سے ملنے آئی ہے، اس بات کی مجھے بے حد خوشی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے آپ سے ملنے کی اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے بیٹے کی اجازت نہیں لی۔ مہربانی کر کے آپ لوٹ جائیے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ اپنے گھر واپس آئی، اور پھر تیسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑہارے کی بیوی کے گھر جانے لگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، اماں جان آپ کل بھائی کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ آپ بھائی کو لے کر ساتھ گئی تھی اور مجھے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی۔ آج میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ ہو لیے اور امام حسن اور حسین کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچی اور کہا، میں فاطمہ ہوں اور اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور حسین کو ساتھ لے کر آئی ہوں۔ تو لکڑہارے کی بیوی بے حد شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آپ سے ملنے کی شدید خواہش تھی، اسی لیے میں نے آپ کے بڑے بیٹے کی اجازت لے لی ہے، لیکن امام حسین کی اجازت نہیں لی۔ اے خاتون جنت، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں، مہربانی کر کے آپ کل واپس آ جائیے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے دن امام حسن اور حسین کو لے کر لکڑہارے کی بیوی کے گھر گئی تو لکڑہارے کی بیوی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور کہنے لگی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں، لیکن میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے نہیں دیتی۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے اور چولہا جل رہا ہے اور کھانا بنا رہی ہے، اور اس نے ایک طرف پانی ابال کر رکھا ہوا ہے اور پانی کا گھڑا رکھا ہوا ہے اور ایک ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، چولہے پر پانی چڑھا ہوا ہے اور کھانا تیار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بازو ایک ڈنڈا بھی رکھا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو لکڑہارے کی بیوی نے جواب دیا، میرے شوہر بہت زیادہ تھکے ہارے آتے ہیں اور میں نے ان کے لیے گرم گرم کھانا تیار کر رکھا ہے، ٹھنڈا پانی اسی لیے رکھا ہے کہ وہ پی سکے، اور پھر میں نے ان کے لیے گرم پانی بھی رکھا ہے تاکہ اگر ان کا نہانے کا من کیا تو وہ نہا لے، اور بازو یہ ڈنڈا اسی لیے رکھا ہے کیونکہ میرے شوہر بہت زیادہ تیز آدمی ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، میں نے کوئی غلطی کر دی اور نمک مرچ مسالے میں کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ ڈنڈا اٹھا کر مجھے مارتے ہیں، انہیں ڈنڈا ڈھونڈنے کی تکلیف نہ ہو، اسی لیے میں نے ڈنڈا سامنے رکھا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بابا جان، مجھے لکڑہارے کی بیوی کا عمل سمجھ میں آ چکا ہے، وہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ فرما بردار ہے اور اس کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے، اسی لیے یہ عمل اس کا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ
زیادہ پسند ہے۔ لیکن بابا جان، آپ نے تو کہا تھا کہ میں جنت میں سواری پر سوار ہو کر جاؤں گی، تو لکڑہارے کی بیوی مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جائے گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اونٹ پر سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگی اور اس کی رسی لکڑہارے کی بیوی نے پکڑی ہوگی، اور جب سواری جتنے ہی رفتار سے کیوں نہ چلے اور رسی پکڑنے والا اس کے آگے ہوتا ہے اور تمہارے سواری کی رسی لکڑہارے کی بیوی نے پکڑی ہوگی، اور اسی طرح اے فاطمہ وہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد تعجب ہوا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔